تو وہ وہاں اگر جا کر ڈاکٹر کے سامنے ننگا ہوتا ہے تو میں اسے گھر میں علاج بتا کر اسے پرامن رہ کر گھر کے اندر ہی اسے علاج بتاؤں گا تو وہ مجھے ساری زندگی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ تو اگر وہ علاج کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا تو مجھے علاج بتاتے ہوئے بھی شرم اور عار کوئی محسوس نہیں ہوتا۔ دکھی انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں۔ ایک بندہ اگر آپریشن کے لیے تیار ہو گیا ہے، جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں سب کچھ کھول کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، اور کتنے خطرناک مقام سے مریض بواسیر کے مریض کا ڈاکٹر علاج کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ناظرین، آج کا عنوان ہے بواسیر۔ بواسیر کا نسخہ آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ 1 ماہ سے لے کر 3 ماہ تک کے علاج سے مکمل صحت یاب ہو جائیں گے۔ تھوڑی میری ابتدائی باتیں آپ سنا کریں، صرف نسخے تک جو لوگ پہنچ جاتے ہیں انہیں مکمل فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بواسیر کی 2 قسمیں۔ نمبر 1 بادی بواسیر اور نمبر 2 خونی بواسیر۔ جو بادی بواسیر ہے اس کا مزاج ہے عضلاتی اعصابی، یعنی یہ جسم کے اندر خشکی سردی کی وجہ سے یہ پیدا ہوتی ہے، اور بواسیر بادی کا اگر علاج نہ کیا جائے تو پھر رفتہ رفتہ خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا پھر مزاج ہو جاتا ہے عضلاتی غدی، یعنی خشک گرم۔ پہلے مزاج ہوتا ہے خشک سرد عضلاتی اعصابی، اور پھر خشک گرم، یہ پھر انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ بواسیر کیوں ہوتی ہے؟ بواسیر کی ابتدا قبض سے ہوتی ہے۔ بندہ بادی چیزیں کھاتا رہتا ہے، معدے کے اندر گیس، ترشی، تیزابیت، اور پھر اس کے بعد قبض جب ہو جاتی ہے، بڑی آنت یہ خشک ہو جاتی ہے، پیشاب کرنے میں انتہائی دقت محسوس ہوتی ہے، خصوصاً بڑا پیشاب پاخانہ کرتے ہوئے اس کا ابتدائی پاخانہ انتہائی خشک ہوتا ہے، اور اگر علاج نہ کروایا جائے تو پھر پورا پاخانہ خشک ہوتا ہے، اور یہ ابتدا میں صرف اور صرف بادی بواسیر ہوتی ہے۔ اور غفلت سے علاج نہ کروایا جائے، اس قبض کی طرف دھیان نہ کیا جائے تو پھر یہ پیشاب جب مقعد کے ذریعے خارج ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہاں نسیں ہیں، جسم کا نازک حصہ ہے، تو یہ پیشاب رگڑ کھا کر مقعد کے ذریعے جب خارج ہوتا ہے تو اس بڑی آنت کو یہ زخم دیتا ہے، زخمی کر کے چلا جاتا ہے، اور پھر نسیں پھول جاتی ہیں، اور پھر وہاں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، خون رستا رہتا ہے۔ بعض لوگوں سے خون جاری ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کو صرف جو ہے تھوڑا تھوڑا جس طرح پانی اس طرح کا اخراج ہوتا رہتا ہے۔ انتہائی تکلیف دہ مرض ہے، اور بندہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا۔ جو لوگ علاج نہیں کرواتے وہ بھی غافل ہیں، اور جو لوگ ایلوپیتھی علاج کرواتے ہیں ایک بار نہیں، اگر 1000 بار بھی بواسیر کا آپریشن کیا جائے، اگر وہ فاسد مادے اندر جراثیم موجود ہیں، اور جب تک سودا کا اخراج نہیں ہوگا، جب تک مزاج معتدل نہیں ہوگا، تو اس مرض کا حل اور علاج آپریشن نہیں ہے۔ حل اور علاج یہ ہے کہ اس بندے کے اندر سوداوی جو مادے ہیں، فاسد مادے، ان کو خارج کیا جائے۔ تو اس کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں
کہ خوراک جو استعمال کرنی ہے وہ آپ سب سے پہلے پرہیز سن لیں کہ آپ کن کن چیزوں کو نہ استعمال کریں۔ ویسے تو بواسیر والے مریض کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ چیز کھاؤں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال آلو، چاول، مٹر، بیگن، کولڈ ڈرنک، بڑا گوشت، چنے، لوبیا، مالٹا، مونگ پھلی، ترشی اور تیزابی، یہ تمام چیزیں، اور روسٹ، بہت زیادہ تیل میں روسٹ کیا ہوا سالن، گوشت، وہ مرغی کا ہی کیوں نہ ہو، وہ چھوٹا گوشت ہی کیوں نہ ہو، پراٹھا ہی کیوں نہ ہو، یہ اس مریض کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ بواسیر والا مریض اپنی سادہ خوراک استعمال کرے، کدو کھائے، اور کدو بھی کیسے کھائے؟ دودھ میں ابال کر، دیسی گھی ڈال کر۔ یہ بندہ اگر 15 دن کدو استعمال کرے گا، بواسیر بادی بھی ختم ہو جائے گی اور بواسیر خون آنا بھی رک جائے گا۔ تو یہ بندہ کدو استعمال کرے، شلغم استعمال کرے، اور اگر ویسے شلغم نہیں کھایا جاتا تو شلغم کے اندر گاجر ڈال لے۔ بہت زبردست جو ہے نا ان دونوں چیزوں کا امتزاج ہوتا ہے۔ دیسی گھی ڈال رہے، زیرہ سفید ڈالے، کالی مرچوں کا استعمال کرے، اور یہ روٹی اس میں بھگو کر نرم کر کے روٹی کھائے، تو انشاءاللہ اس بندے کو، بواسیر والے مریض کو، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چھوٹا گوشت یہ استعمال کر سکتا ہے، چھوٹا گوشت، تو شلغم کے اندر چھوٹا گوشت ملا لے، تھوڑا سا شوربے والا سالن ہو، تو یہ اس بندے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ملک شیک یہ کیلے کا پیے۔ سیب میں ترشی ہوتی ہے، انار میں ترشی ہوتی ہے۔ ترشی جہاں بھی ہو بواسیر والے مریض کے لیے نقصان دہ ہے، وہ بھلے انار ہے، نیمبو ہے، اچار ہے، مالٹا ہے، کنو ہے، یا اس کی جو بھی اقسام ہیں، ترشی اس مریض کے لیے زہر قاتل ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے بندہ اپنے آپ کو بچائے، دیسی گھی کا استعمال زیادہ کرے، اور بادام، کالی مرچیں، زیرہ سفید، ان چیزوں کا بواسیر والا مریض استعمال بڑھا دے۔ اب کاغذ قلم ہاتھ میں لیں، اور جو میں نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں انتہائی قیمتی نسخہ ہے، آپ لکھتے جائیں، اور یہ نسخہ دونوں بواسیروں کی جو علامتیں ہیں ان پہ کام کرے گا۔ بادی بھی انشاءاللہ ختم ہوگی، خونی بھی ختم ہوگی، اور مزے کی بات یہ ہے قبض بھی ختم ہوگی، اور فاسد مادوں کا اخراج بھی ہوگا۔ اندر سے تمام سوداوی مزاج کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا اخراج ہوگا، اور یہ اس کی طبیعت کے اندر حشاشیت آئے گی، اور ایسے مریض کو ددر بھی ہوتے ہیں، چنبل بھی ہوتے ہیں، جلدی امراض بھی لائق ہوتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور دیگر جتنی بھی سوداوی علامتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ کاغذ قلم لیں اور نسخہ لکھنا شروع کر دیں۔ نمبر 1، کلمی شورا۔ نمبر 2، چھلکا ریٹھا۔ ریٹھا عام ریٹھے کے اندر ایک کالی گٹلی ہوتی ہے، اس کو نکال دیا جائے اور ریٹھے کا چھلکا استعمال کیا جائے۔ نمبر 1 کلمی شورا، اور نمبر 2 ریٹھا۔ نمبر 3 گندھک آملہ سار۔ نمبر 4 بابچی۔ یہ عام کالے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، یہ بازار سے، پنسار سے آپ کو عام ملنے والی چیز ہے، انتہائی مصفی خون ہے۔ رسونت، ملٹھی، ہلدی، تارا میرا، سونف، سنا مکی، یہ تمام چیزیں ہم وزن۔ اب آپ کی مرضی، اگر آپ کا دواخانہ ہے تو آپ زیادہ مقدار میں یہ دوائی بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ نے 1-2 مریضوں کو استعمال کروانی ہے تو آپ 30 گرام ہر چیز لے لیں۔ کلمی شورا وہ بھی 30 گرام، چھلکا ریٹھا، آپ وہ ریٹھا لیں گے اگر 100 گرام تو اس میں سے 50 گرام نکلے گا،
50 گرام اس کی جو گٹھلی ہے اس میں ضائع ہو جائے گا۔ تو اس لیے گندک آملہ سار، بابچی، رسونت، ملٹھی، ہلدی، تارا میرا، سونف اور سنا مکی، یہ کل ہو گئیں جی 8 چیزیں۔ یہ 8 چیزیں انشاءاللہ بواسیر بادی اور بواسیر خونی کا بھی زبردست قسم کا علاج ہے۔ قبض بھی اس کے ساتھ ختم ہوگی اور انشاءاللہ بواسیر ختم ہو جائے گی، خون آنا بھی بند ہو جائے گا۔ اب مسوں کا کیا کیا جائے؟ ظاہر ہے وہ تو زخم ہے، تو اس کا علاج بھی جناب نوٹ فرمائیں۔ مسوں پر لگانے کے لیے بہت ہی آسان مرہم آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر خود تیار کریں۔ آپ لے آئیں جی 1 تولہ کافور، پنساری کے پاس جائیں گے اسے کہ آپ کافور دے دیں، 1 تولہ کافور اور 5 تولہ مکھن۔ 1 تولہ کافور کو 5 تولہ مکھن میں صفوف بنا کے حل کر لیں، یعنی کافور کو پیس لیں الگ اور مکھن میں ملا لیں۔ یہ مرہم آپ کی تیار ہو گئی ہے۔ اب اس آپ مرہم لگانے سے پہلے ایک کام آپ نے اور کرنا ہے۔ جو مریض 10 دن میں ٹھیک ہوگا، اس ترتیب کے ساتھ وہ بندہ 3 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ علاج میں کوئی شرم نہیں ہے۔ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں سب کچھ کھول کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، اور کتنے خطرناک مقام سے مریض، بواسیر کے مریض کا ڈاکٹر علاج کرتا ہے۔ تو اگر وہ علاج کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا تو مجھے علاج بتاتے ہوئے بھی شرم اور عار کوئی محسوس نہیں ہوتا۔ دکھی انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں۔ ایک بندہ اگر آپریشن کے لیے تیار ہو گیا ہے تو وہ وہاں اگر جا کر ڈاکٹر کے سامنے ننگا ہوتا ہے تو میں اسے گھر میں علاج بتا کر، اسے پرامن رہ کر گھر کے اندر ہی اسے علاج بتاؤں گا تو وہ مجھے ساری زندگی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اب مس سے یہ جو مرہم میں نے بتائی ہے، اس سے لگانے سے پہلے اس نے کیا کرنا ہے؟ برف کا چھوٹا سا ٹکڑا لینا ہے اور اس برف کے ٹکڑے سے مقد میں لگانا ہے۔ اس برف کے جو ہے نا ٹکڑے سے اسے دھونا ہے، مقد کو زخموں پہ لگائیں تاکہ ٹھنڈک پہنچے، اور یہ عمل تقریباً 8 سے 10 منٹ تک کرتے رہیں۔ یہ میرے استاذ حضرت استاد الحکمہ حکیم شہباز صاحب نے اپنی کتابوں کے اندر بھی درج کیا ہے، اور ہم اپنے استاذوں کی امانت سینہ بسینہ آپ تک طب صابری یوٹیوب چینل کے ذریعے پہنچا رہے ہیں۔ یہ امانت ہے، ہم نے آپ کو بھی جواب دینا ہے، اپنے اساتذہ کو بھی جواب دینا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ اس لیے کوئی چیز سینے میں رکھنے والے نہیں ہیں، جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو پھر میری بات توجہ سے سنیں۔ سب سے پہلے آپ نے برف سے اپنے مقد کو دھونا ہے، برف والے پانی سے، یعنی برف لگانی ہے تاکہ وہاں ٹھنڈک پہنچے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ کافور اور مکھن والی جو مرہم گھر میں تیار کی ہوئی ہے، اس مرہم کو آپ لگا دیں، رات کو لگا کے سو جائیں، انشاءاللہ خون آنا بند ہو جائے گا، اور 5-7 دن کے اندر جس قسم کے مسے بھی ہوں وہ سارے مسے انشاءاللہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ خون اگر زیادہ مقدار میں آ رہا ہے تو ایک گلاس دودھ، اور اس گلاس دودھ کے اندر چھلکا اسپغول آدھا گھنٹہ ڈال کے رکھیں، اور جب وہ ذرا پھول جائے تو اس میں روغن بادام 2 چمچ ڈال کر حل کر لیں، اور اس روغن بادام والے ملے ہوئے دودھ کو پی لیں، انشاءاللہ خون آنا بھی بند ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے جس بھائی کو اس سے فائدہ ہوگا وہ مجھے دعا میں ضرور یاد رکھے گا۔ میں جس طرح ویڈیو بناتے ہوئے کوئی چیز بھی سینے میں راز نہیں رکھتا، آپ تک اگر پہنچاتا ہوں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں تاکہ دکھی انسانیت کا فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ میرا بھی اور آپ کا بھی حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر سے لے کر پاؤں تک کے تمام امراض کے لیے طب صابری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ ویڈیو میں دیا گیا نسخہ خود نہیں بنا سکتے تو اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے نسخہ آرڈر پر بنوائیں۔